अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई भी ये ना समझे कि ये वीडियो किसी की दिल आज़ारी के लिए है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंटेंट अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर और उस कंटेंट पे एक स्टेट क्या कहते हैं कमेंट्री है जो मैं कर रही हूँ। तो कोई भी इसको पर्सनल ना ले, ठीक है जी? तो अवामी राय को मद्देनज़र रख के इस वीडियो पे अपना मैं रिएक्शन दूंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तमाम अवाम जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे इन्फ्लुएंसर्स की, यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं, उनका पूरा पूरा हक बनता है कि जो दिखाया जा रहा है वो उस पर अपना मौक़िफ़ रखें और इस मौक़िफ़ को रखने से उनको कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे आपको कंटेंट शेयर करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता सिवाय यूट्यूब के, तो इसी तरह जो लोग आपको अपना कीमती टाइम देते हैं उनको भी अपनी राय का पूरा पूरा हक है, वरना फिर वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। जब आप उनसे उनकी राय का हक छीन लेंगे तो फिर वो आपके मुंह पे थूकेंगे भी नहीं और आपकी वीडियो पे कभी भी आएंगे नहीं, मतलब आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है जी? तो ये चैनल सिर्फ आप लोगों का नहीं होता, ये उनका भी होता है जो आप लोगों को देखते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही आप मंथली लाखों में अर्न कर पाते हो और एक खुशहाल लाइफ आप लोग गुजार रहे हो। तो ये बात कभी भी अपने ज़हन से मत निकालना कि ये तुम लोगों का कोई कारनामा है जो तुम लोग सोशल मीडिया पे कामयाब हुए हो। ठीक है? तो सबसे पहले ये। दूसरी बात जी, लोग कह रहे हैं हमारी प्यारी सी कुमकुम को कि तुम जो हो ना बड़ी इनोसेंट हो, बड़ी भोली भाली हो, तुम ससुराल वालों की इज्जत का मान रखती हो, ये वो। अरे किसने बोला आपको? आपको किसने बोला वो ससुराल वालों की इज्जत का मान रखती है? नहीं 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 नहीं, वो तो एक बहू है, वो अच्छी खासी तेज बहू है। वो बहुएं जो होती हैं ना वो बड़ी शरारती माइंड होती हैं, तेज होती हैं। सिर्फ बेटियां अच्छी होती हैं, ठीक है? सिर्फ बेटियां अच्छी होती हैं। बहुएं तो बहुत ख़राब चीज़ है। बहुएं अच्छी नहीं होती, सिर्फ बेटियां अच्छी होती हैं। पहले तो अपने माइंड में ये बात रख लें। बहुएं कोई नहीं पर्दादारी रखती हैं अपनी ससुराल वालों की, सिर्फ बेटियां होती हैं जो अपने मैके की पर्दादारी रखती हैं। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी बच्चन आंटी ने जब आपको बता दिया था कि भाई मेरे बेटे को चोट लग गई थी, इसके बाद फिर बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले ही बहू जो है उसने भी अपनी वीडियो पूरी की पूरी ज़ाया कर दी। बजाय इसके कि भाई की माइयों की बात करती, उसने पूरी की पूरी वीडियो जो है वो सफाइयाँ देने में गुजार दी। और मैं कहती हूँ कि क्या जादू हो गया है, क्या जादू हो गया। ओए होए होए, मैंने आपको बोला था ना हमारी पवित्र आंटी इतनी अच्छी हैं, इतनी अल्लाह वाली हैं, इतनी नेक हैं। जब उन्होंने इरादा बनाया ना कुमकुम के भाई की माइयों में जाने का, पूरी फैमिली ने, तो उनके बेटे की टांग भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। मतलब दिन को चोट लगी जब निकाह था, तो जैसे निकाह में बाकी लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था बकौल उनकी बड़ी बेटी के, तो इसलिए कोई गया नहीं है। लेकिन शायद माइयों में इनवाइट थे, तो वो चोट जो है ना एकदम से ठीक हो गई। किसी ने तो ये लिखा है कि आंटी जी ने जादू की जफ्फी डाली और वो चोट बिल्कुल ठीक हो गई। और वो दोपहर को चोट लगी, वो निकाह में नहीं जा सके, लेकिन रात को वो अपने माइयों में आराम से ईजिली चले गए तैयार शहर होके, सोने कपड़े जुतियाँ पा के। ठीक है? तो ये बात। दूसरी बात ये जी, किसी ने लिखा कि ये हमारे शाहरुख खान है, ठीक है, जो कुमकुम के प्यारे स्वीट हस्बैंड हैं उनके, जिनको वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत इज्जत करती हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, जो वो उनको हमेशा उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, जो मतलब देखने वालों को कभी नज़र नहीं आए, देखने वालों को कभी भी नज़र नहीं आए। देखने वाले अंधे हैं, देखने वाले जो है ना वो रोटी को चोची बोलते हैं, पानी को मम्मा बोलते हैं, और उनको कभी भी वो अपनी बीवी के दुख सुख में शामिल नहीं होते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो हमारी कुमकुम है वो असल में उनकी नज़र जो है ना, उनकी आई साइड बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी है, और वो बिल्कुल देख सकती हैं। और वो कहती हैं कि वो मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ होते हैं, लेकिन ऑडियंस अंधी है, उनको नज़र नहीं आते। ठीक है ना? तो आपको नज़र नहीं आते तो आपका कसूर है, उसमें हमारी कुमकुम का कसूर नहीं है। कुमकुम ने कह दिया कि वो उसके दुख सुख में खड़े होते हैं, उसकी खुशी गमी में उसके साथ होते हैं, तो होते हैं बस। आपको मानना पड़ेगा। आप अब ये नहीं कर सकते कि अपनी मनमानी चलाएं। अपनी मनमानी नहीं चलानी। जो मैंने कह दिया है कि यहाँ पे बात है पवित्र औरतों की और हमारी प्यारी आंटी की। हमारी प्यारी आंटी की औलाद बहुत ही मासूम है, नऊज़ गुनाहों से पाक है, नऊज़ ठीक है, बकौल आंटी के। तो ख़बरदार उनमें आपने कोई ऐप निकाले, ख़बरदार उनकी आपने बुराई की, ख़बरदार आपने ये कहा कि वो हमें कुमकुम के साथ नज़र नहीं आता। वो होता कुमकुम के साथ है, आप लोगों को नज़र नहीं आता। ठीक है? तो ये बात है। और वैसे भी वो शायद वो जैसे आंटी ने जादू की जफ्फी डाली तो वो ठीक हो गया फ़ौरन से, तो ऐसे ही वो भी कोई जादू करता हो, हमें नज़र ना आता हो, सिर्फ कुमकुम को नज़र आता हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो लिहाजा हेट कमेंट्स से गुरेज करें, हेट कमेंट्स नहीं करने, तनकीद नहीं करनी। अगर आप लोगों ने पवित्र आंटी और उनकी फैमिली के चैनल पे जाना है तो ख़बरदार, वार्निंग है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, प्यार मोहब्बत वाले कमेंट्स करने हैं, तारीफ़ों के पुल बांधने हैं, वरना तो ख़बरदार। ज़रूरत ही नहीं है वीडियो देखने की। क्या ज़रूरत है आपको? अगर आप तारीफ़ के दो बोल नहीं बोल सकते तो आप क्यों आते हैं वीडियो में? मत आया करें, किसी और की वीडियो देखें जहाँ पे आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ठीक है जी? तो वो रिश्ते ही क्या जिनके लिए सफाइयाँ देना पड़ें,
اور جب پتہ تھا کہ بھئی ہسبینڈ نہیں ہوں گے تو ہر کوئی سوال کرے گا تو کلیئر کرنا بنتا تھا. یہ اب کہنا کہ بھئی انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. اور ویسے بھی نند جو ہیں، جو کہ مطلب پوتر آنٹی کی بیٹی ہیں، جو جھوٹ نہیں بول سکتی، کبھی بھی نہیں جھوٹ بول سکتی. ٹھیک ہے، وہ چاہے ریڈ لائٹ ایریا کی عورتوں کے بارے میں بات کریں، کسی اور چیز کے بارے میں بات کریں، وہ ہمیشہ سچ بولتی ہیں. وہ بہت سچی ہیں، نعت خوان ہیں، پردہ دار ہیں، اور پردے میں رہ کے کام کرتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہم حق حلال کا کماتے ہیں، باقی تمام لوگ جو ہے نا فحاشی پھیلا رہے ہیں، ان کا حرام کا ہے. تو لہٰذا وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. بھئی انہوں نے بول دیا اپنی ویڈیو میں کہ ہمیں نہیں انوائٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اب یہ جو صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں، اس میں بڑا تضاد نظر آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے چوٹ لگ گئی تھی نہیں گئے، کوئی کہہ رہا تھا ہاسپٹل میں تھے نہیں گئے، کوئی کہہ رہا تھا بلایا نہیں تھا نہیں گئے. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. بھئی کون سچا کون جھوٹا؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو جھوٹا سچا ثابت کرنے والی؟ میری کیا مجال، میں تو گناہگار عورت ہوں. جنتی لوگوں کے سامنے میں بھئی زبان نہیں کھولوں گی، نہ نہ نہ، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. پہلے بھی جنتی بخشی ہوئی عورتوں نے لوگوں کو بددعائیں دی ہیں، ان کی بددعائیں سیدھی عرش تک جاتی ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے نا سب کا کیا حال ہو رہا ہے. اس لیے میں اب بہت محتاط ہو گئی ہوں. میں نہیں ان کی شان میں گستاخی کروں گی، میں صرف آپ سے پوچھوں گی. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی چوٹ ہے جو دن کو سویلنگ ہو گئی ہے، دن کو بہت درد ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہی ہے، اتنی درد ہو رہی ہے مجھے پولر سے گھر تک ڈراپ کرنے میں اتنی درد ہوئی، اتنی درد ہوئی کہ شام کو وہ درد جو ہے نا رفو چکر ہو گئی اور آرام سے مائیوں اٹینڈ ہو گئی. اور ہماری پیاری سی سویٹ سی کم کے ابا جان جو فالج کے مریض ہیں، وہ تکلیف کے ساتھ بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، بیٹے کا نکاح ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے جو داماد جی ہیں وہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ داماد جی ہیں. داماد جی کا بہت رتبہ ہوتا ہے، بہت ویلیو ہوتی ہے. اور وہ بھی داماد اگر پوتر خاتون کا بیٹا ہو تو اس کی تو پھر اور زیادہ ویلیو بڑھ جاتی ہے. آپ بھی سمجھدار ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ کہ بھئی خاندانی لوگوں کا کوئی جاہ و جلال ہوتا ہے، کوئی نیک لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک روحانیت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کیسے زخموں کے ساتھ کسی کے نکاح میں شامل ہوں. ہاں بیمار لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، فالج کے مریض ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کرسی پہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نہیں. اور پھر اتنے شریف ہیں داماد، اتنے اچھے ہیں داماد، ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں کہ بیوی سے سب سوال کریں گے تو بجائے اس کے کہ بھئی بعد میں صفائیاں دینی پڑیں، ٹائم پہ بتا دے کہ بھئی کیوں نہیں آئے ہسبینڈ. سختی سے منع کر دیا، سختی سے منع کر دیا کہ بھئی اگر میں گرا ہوں نا، مجھے تکلیف لگی ہے، میری جان تو نے خوشی سے نہ خوشی خوشی اپنی مہندی اٹینڈ کرنی ہے، خوشی خوشی تم نے نکاح اٹینڈ کرنا ہے. کھلے ڈالے میں بیٹھ کے بے شک بھائی کے نکاح میں چلی جانا، میں گاڑی لے کے نہیں آ سکتا، سوری میری چوٹ لگی ہے، لیکن کسی کو بتانا مت، ہے نا ڈارلنگ، کسی کو مت بتانا میری چوٹ لگی ہے. اور یہ میرا تمہارے درمیان راز ہے، تمہارا میرا اور اللہ کے درمیان یہ راز ہے، تیسرے بندے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن پھر جب وہ کومنٹس آئے تو راز کھل گیا. تو بجائے اس کے کہ جب ہیٹ کومنٹس آتے تو صفائیاں پیش ہوتی، پہلے بھی بتا دیتی، تو شاید یہ اتنا جو فتنہ فساد بنا ہے وہ نہ بنتا، اتنی جو کنٹروورسی بنی ہے وہ نہ بنتی. تو کنٹروورسی کون بناتا ہے؟ بھئی آپ لوگ بناتے ہیں. وہ تو شریف لوگ ہیں، وہ تو اپنے درد چھپاتے ہیں. آپ جان بوجھ کے کنٹروورسی بناتے ہیں، آپ جان بوجھ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا. آپ کو غیب کا علم ہونا چاہیے تھا نا، اگر اس نے نہیں بتایا تو آپ ہی غلطی ہے نا. آپ کے پاس غیب کا علم ہونا چاہیے تھا اور آپ کو خود ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں آیا. کیونکہ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ ہسبینڈ نہ ہو، ہمارے میکے جائیں یا کسی بھی خوشی میں یا کسی دکھ میں، مطلب کوئی ڈیتھ ہوگی کسی کی، تو سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کون آیا ہے، بچے آئے ہیں، ہسبینڈ آیا ہے. تو اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ہم ریزن پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ہسبینڈ اس لیے نہیں آئے، بچے اس لیے نہیں آئے. لیکن نہ، یہ شریف لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ نمازی پریدی لوگ ہیں، یہ بامن لوگ ہیں، یہ اپنی تکلیفیں چھپاتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اپنی تکلیف ظاہر نہیں کرنی لوگوں پہ، اس لیے تم بری بن جاؤ. سسرال پورا برا بنتا ہے، بن جائے، لانتیں پڑتی ہیں سسرال کو پڑ جائیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کسی کو کہ مجھے میری چوٹ لگی ہے. ٹھیک ہے، اور چوٹ بھی کتنی سیانی ہے. سنجے دت والی چوٹ ہے، شاہ رخ والی چوٹ ہے، انیل کپور والی چوٹ ہے، اور کون کون ہے، وہ نئے لڑکے کون کون سے ہیں مجھے آپ نے بتانا ہے، جو مطلب مجھے اتنا نام نہیں آتا. تو اور بھی کو جو ہیں مطلب جن کو بڑی چوٹیں لگتی تھی اور وہ مرے پڑے ہوتے تھے. ہاں، وہ سلمان خان اور وہ عامر خان، یہ وہ چوٹ ہے، سیانی والی چوٹ ہے. جیسے وہ لڑائی ہوتی تھی نا تو ایک دم ولن جو ہے ان کو مطلب ان کو غصے مار کے ایسے پٹک دیتا تھا نا زمین پہ. تو ایک دم سے جب اماں سامنے آتی تھی نا ہیرو کے، ایک دم سے جب بہنیں سامنے آتی تھیں اور اس کو ہوتا تھا کہ بہنوں نے اب جانا ہے، اب اماں نے بھی جانا ہے، تو اب ان کو میں اکیلے تو نہیں جانے دوں گا نا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں نے بھی ساتھ جانا ہے. تو وہ ایک دم سے جو مرا ہوا ہوتا تھا نا، فٹافٹ سے وہ آنکھیں کھول کے نا ایک کاڑی آنکھ مار کے تو دیکھتا تھا، ہاں اچھا میری اماں اور بہنیں اکیلی جا رہی ہیں، نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جب اماں اور بہنیں نہیں گئیں تو میں بھی نہیں گیا. اب اماں اور بہنیں جا رہی ہیں تو یہ چوٹ جو ہے نا اس کو فٹافٹ سے سائڈ پہ کرنا ہے، اور سارے جتنے ولن ہیں نا ان کو ایک دم سے اٹھ کے ایک ہی دم اوپر اٹھنا ہے اور ایک ہی جھٹکے سے سارے ٹھاں پھاں کر کے چلو جی. فٹافٹ سے اماں اور بہنوں کو بٹھایا گاڑیوں میں اور پہنچ گئے مائیوں میں. ہاں کیا بات ہے فنی. تو یہ ہماری چوٹ ہے، مطلب ہماری بالی ووڈ ہی ہے نا، ہالی ووڈ تو نہیں، ہاں بالی ووڈ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان والی.
اور کہیں نہ کہیں شان والی اور سلطان راہی والی، کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں فلمیں بن رہی یا نہیں بن رہی پاکستان میں، لیکن ایک دور تھا کہ ہمارے سلطان رائی کو جو سٹ لگتی تھی نا وہ بھی ایسی ہوتی تھی، اور سلطان رائی کی اماں کہتی تھی اوئے میرے پترا کتھے میں تو ہے، دشمن حملہ کر دیتا ہے تو وہ فوراً سے بھاگ کے پہنچ جاتا تھا اماں کے پاس۔ تو یہی ہے ہمارے کیوٹ سے محسن کی چوٹ کہ جب اماں نے جانا ہے نا مائیوں میں، جب بہنا نے جانا ہے مائیوں میں، جب بنوئی نے جانا ہے مائیوں میں، باقی جب جائیں گی نا فیملی پوری جائے گی، سارے مہمان جائیں گے، تو چوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، صحیح ہے؟ تو سمجھ جائیں پھر اندر معاملہ کیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں کوئی گیا؟ گھر کی خواتین جب نہیں جائیں گی تو مردوں کی جرت ہے؟ بتائیں مجھے، مرد حضرات کی جرت ہے؟ نہیں نا بھائی، سب سے آگے والدہ، والدہ کا رتبہ بہت بڑا ہے، والدہ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی اور۔ ماں سب سے پہلے، ماں حکم دے گی تو روانگی ہوگی، ماں نہیں دے گی تو پھر بہانے بھی چل جائیں گے، پھر وہ فلموں والی چوٹیں بھی لگ جائیں گی، سلطان رائی والی، شان والی، مصطفیٰ قریشی والی، اور ہمارے باقی جو پڑوسی ملک کے ہمارے اداکار ہیں وہ پھر چھوٹے چھوٹے ہم لگا لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو آئے روز جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے؟ ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے مطلب ہم کچھ بھی مبارک باتیں دے لیتے ہیں جس پہ اللہ نے سختی سے منع فرمایا، تو یہ تو ایک جھوٹ ہے نا، پھر کیا ہو گیا؟ یہ بھی ہم کر لیں گے، ہیں؟ ہم شرکیہ الفاظ بول سکتے ہیں کہ بھئی اب آپ سمجھ جائیں، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اتنی کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ معاملات ہیں۔ تو بھئی آپ لوگ چول ہیں نا، آپ لوگ چول ہیں جو ان کی ویڈیو پہ جا کے کامنٹس کرتے ہیں، جوتے لو، روز لتر پڑتے ہیں آپ کو، روز پھینٹی لگتی ہے آپ کی، روز دھول چٹائی جاتی ہے آپ کی، پر آپ بھی باز نہ آئیں گے، آپ بھی اپنی عادت سے باز نہ آئیں گے، ہیں؟ جاننا ہے، کامنٹس کرنے ہیں، جب پتہ بھی ہے نیکسٹ ڈے منہ پہ چھتر پولا ہونا ہے، پھر بھی ویڈیو بھی دیکھنی ہے، کمنٹ بھی کرنے ہیں، تو لگے رہیں، جیسے کہتے ہیں نا لگے رہو منا بھائی، تو آپ بھی لگے رہیں، انجوائے کریں، میں بھی انجوائے کروں گی۔ تو بہرحال جی، کوئی اتنا بچہ نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھ نہ آئے، وہ رشتے ہی کا جس میں آئے روز صفائیاں پیش کرنی پڑے، آئے روز، آئے روز، تو یہ معاملات ہیں۔ بہرحال جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔